جو آڈینس ہے ان کی جو ٹارگیٹڈ آڈینس ہے اس مارچ کی, کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ آڈینس یہاں پر آج موجود ہے؟ ہائے اتنے مشکل سوال پوچھتے ہیں آپ. بات تمیز سیکھیں, آپ تمیز سیکھیں بات کرنے کی, تھوڑی سی تمیز سیکھیں. یہاں سے ہم میڈیا کی آپ کو میں نے بڑا دیکھ لیا, کھلا اختلاف ہے وہ نہیں مجھے سمجھ میں آتا. یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میں شوٹ کر کے دکھا نہیں سکتا, بول نہیں سکتا, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ میرے گھر میں بھی خواتین ہیں, وہ کیسے دیکھیں گی. I've been asked for my husband's name or my father's name when I'm just trying to do some basic bureaucratic things, paperwork. And I'm like, what does my father have to do with it? He's sitting in Texas. ڈیجیٹل میڈیا کی ایک زینت جناب فاروق شہباز وڑائچ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سب سے پہلے تو خلیل الرحمان قمر کے فیوریٹ ہونے پہ آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں, اور مجھے یہ بتائیں کہ عورت مارچ یا پھر فیمنزم خلیل الرحمان قمر اور ماروی سرمد کی ڈبیٹ سے کتنا آگے کی چیز ہے؟ ہائے اتنے مشکل سوال پوچھتے ہیں آپ. یار مجھے تو, میں نہیں فیمنزم کی ڈیپتھ کو جانتا, اور جو یہاں پر, میں تو سادہ سا بندہ ہوں, اور سادہ سی بات یہ جانتا ہوں کہ جو یہاں پر کچھ نعرے ایسے بلند ہوتے ہیں, کچھ نعرے ایسے لکھے ہوئے ہیں جو میری سمجھ میں نہیں آتے. میں پینڈو سا بندہ ہوں اور مڈل کلاس سے تعلق رکھتا ہوں. ہماری میجورٹی شاید یہ نہیں چاہتی, اور شاید یہ کلاس تھوڑی سی غلطی پہ ہے کہیں پہ, یہ ان کو ریپرزینٹ نہیں کر رہی. جو عورت کا حق ہے عورت کو ملنا چاہیے, بالکل ہم اس کے ساتھ ہیں. عورت کو تعلیم ملنی چاہیے, عورت کے رائٹ ملنے چاہیے, عورت کے ساتھ زبردستی نہیں ہونی چاہیے, یہ سارا کچھ ہونا چاہیے. میں, ہو سکتا ہے کہ جو یہ باتیں کر رہے ہیں میں ان سے زیادہ ان کے حق میں ہوں, لیکن جس انداز میں کر رہے ہیں اس سے اختلاف ہے, کھلا اختلاف ہے, وہ نہیں مجھے سمجھ میں آتا. یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میں شوٹ کر کے دکھا نہیں سکتا, بول نہیں سکتا, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ میرے گھر میں بھی خواتین ہیں, وہ کیسے دیکھیں گی. یہ ذرا مشکل ہے میرے لیے. پتہ نہیں آنے والے سالوں میں کیا ہو. تھوڑا سا سائڈ پہ ہو جائیں, آپ کو پتہ ہے پھر بہت زیادہ باتیں سی کرتے ہیں. اچھا چلیں, اگر ہم یہاں پہ ایک اور بات کریں, وہ یہ کہ جو آڈینس ہے ان کی جو ٹارگیٹڈ آڈینس ہے اس مارچ کی, کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ آڈینس یہاں پر آج موجود ہے؟ کیونکہ اگر ہم ویمن رائٹس کی اور ڈسکرمنیشن کی بات کریں تو یہ وہ عوام نہیں ہے جن کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے. وہ عوام جن کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے, جن کو یہ ایشوز فیس کرنے پڑ رہے ہیں, وہ شاید آج بھی اس وقت بھی گھروں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کو نہیں بات ٹھیک ہے, میں وہی جو بیسک میں نے اپنا مسئلہ اٹھایا تھا وہ یہ تھا کہ جو یہاں پر میجورٹی ہے نا, وہ ہماری کلاس کو ریپرزینٹ نہیں کر رہی. پتہ نہیں یہ کیا مسئلہ ہے. یہ شاید کنونس کرنے میں شاید کامیاب نہیں ہوئے ان لوگوں کو, جو جن لوگوں کے مسائل ہیں. آخری بات, کیا یہ تمام مسائل جن کے اوپر یہ مارچ ہو رہا ہے, کیا اس کی ذمہ دار حکومت نہیں ہے؟ کیونکہ ڈومیسٹک وائلنس کے کیسز ہمارے سامنے آتے ہیں, لیکن وہ اسمبلیوں کے اندر حل ہونے چاہیے بجائے اس کے کہ یہاں پہ. پہلی جو بات ہے وہ تو حکومت کا ہی فرض ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ لوگ باہر نکلے ہیں, شاید ان کی اس طرح سے سنی جائے, اور کوئی پارلیمنٹ کے اندر لوگ کوئی ان کے اوپر قانون سازی کر لیں, لیکن تھوڑا سا سلیقہ کرینہ ان کو ہونا چاہیے. اس کے لیے ان سے ریکویسٹ ہے بس. لے سر, بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا. جی ہمارے ساتھ ایک فارنر موجود ہیں فرام امیرکا. واٹس یور نیم؟ Tabby. Okay, Tabby. First of all, I would like to know that why are you participating in this Aurat March? Okay, well, I'm participating in the Aurat March. It's actually an international day of action for women globally, working women in particular. And so this has been going on for decades all around the world. But I think the international marches actually grew massively after Trump was elected to presidency of the US 5 years ago, because he is such a misogynist and he's known for all kinds of horrible things that he's done to and regarding women. If I weren't here, if I were in the US, I would be on the streets today as well. You just said that if you were in the United States right now and if this protest was being conducted over there, you would still be on the streets. It absolutely is being conducted in cities across the US, and I would be there. Yes, okay. I just wanted to ask that since in this march, the particular slogan that is being raised as Mera Jism Meri Marzi, if you understand that, do you understand that? Absolutely. Okay. So just if you can compare the situation of Pakistan with America according to this particular slogan. Okay. Well, yes, my body, my choice. So in America, the connotation would be very different. Of course, women are granted a lot more rights in society in the US. We can wear whatever we want. It's not a problem. We can go where we want at night, any hour. Our parents don't try to control us when we're adults. We're free to be adults and exist in society.
And so, but here on the other hand, women are infantilized even as adults. Women, even here, I'm not able to do certain kinds of bureaucratic things without my husband. example? Like I've been asked for my husband's name or my father's name when I'm just trying to do some basic bureaucratic things, paperwork. And I'm like, what does my father have to do with it? He's sitting in Texas. I'm here. I'm an adult woman. Like, what does my husband have to do with it? I mean, you're an adult. You get to do what you want, and you don't need your wife's permission to do it. So it's just absurd. It looks absurd to me that women are infantilized here. We all know that women are not granted full access to space in society here. Thank you so much for your time. Thank you so much.